عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة قص الشارب وعف اللحية وسواق واستسق الماء وقص الأظفار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 چیزیں دین فطرت سے ہیں۔ نمبر 1 لبوں کے بال کٹوانا، نمبر 2 داڑھی کا بڑھانا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 استسقاء کرنا یعنی ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 5 ناخن کٹوانا، نمبر 6 مفاصل کو اچھی طرح دھونا، نمبر 7 بغلوں کے بال صاف کرنا، نمبر 8 زیر ناف کے بال صاف کرنا، نمبر 9 پانی کے ساتھ بالوں کو صاف کرنا۔ نمبر 10 اس حدیث پاک کے راوی حضرت مصعب بیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 10ویں چیز کو میں بھول گیا، ممکن ہے وہ کلی کرنا۔ بھائی اور بزرگوں، اس حدیث پاک سے ایک مومن اور ایک مسلمان کی خصوصاً عادت اور اس کی فطرت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ دین ہے، پاکیزہ مذہب ہے۔ ہم سب کے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور شریعت، جس کو شریعت مطہرہ کہتے ہیں یعنی پاک شریعت ہے۔ اسلام ظاہری اور باطنی دونوں کی پاکی کا حکم کرتا ہے، اور اس کے پورے طریقے ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تمہاری پاکی اور صفائی اندر سے بھی ہو اور ظاہری اعتبار سے بھی ہو، تاکہ تمہاری ایک پہچان خاص ہو، تمہاری ایک علامت خاص ہو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکی اور صفائی مومن کے لیے نصف ایمان کا درجہ رکھتا ہے، یعنی پاک اور صاف رہنا مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے اس کے ایمان کی تکمیل کی کیفیت ہے۔ لہذا کبھی کبھی مسلمان اور ہم سب باطنی چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے اور کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی بنیاد پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری عبادتوں سے روح اور اس کی نور نکل جاتی ہے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے جسم کے بال بغل کے اور زیر ناف بال اگر 40 دن تک کہ اس نے صاف نہیں کیا تو پھر ایسے حالات میں اس کی نمازیں مکروہ کے درجے میں ہو جائیں۔ اس میں کبھی کبھی ہم لوگ اتنی غفلت سے کام لیتے ہیں اور اپنی باطنی چیزوں کو جو چھپ جاتی ہے اس پر توجہ ہم نہیں دیتے اور یہ سوچتے ہیں کہ ان چیزوں کو کون دیکھ رہا ہے، ہمارا تو ظاہر کو دیکھیں گے، ہمارے کپڑے کو دیکھیں گے، ہمارے دوسری چیزوں کو دیکھیں گے۔ چھپی ہوئی چیز سے دوسروں کو کیا لینا دینا؟ لیکن ایک ایمان والے کے لیے ایک فطرتاً اس کی ضرورت ہے اور ضروری ہے۔ اگر اس میں غفلت کرے تو پھر اس کی نماز دوسری عبادتوں میں فرق آتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ تم پاک بھی رہو، صاف بھی رہو، تمہاری ظاہر بھی پاک ہو، تمہاری باطن بھی پاک ہو۔ لہذا یہ 10 جو چیزیں ایک مومن کی پہچان ہے، ایک مومن کی فطرت ہے، دین اسلام کی ایک لچک اور اس کی فطرت ہے۔ کیا فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ لبوں کے بال کٹوانا، یعنی یہ جو مونچھیں ہم مردوں کے لیے ہوتے ہیں اس بال کو چھوٹا رکھنا، 2 حصے،
چاہے اس پر استورا چلا دینا، صاف کر دو، یا اتنا بڑا رکھو کہ اگر تم پانی پیو تو اس کے بال اس پانی میں ٹچ نہ کرے، اتنا چھوٹا رکھنے کا حکم ہے۔ کبھی کبھی لوگ غفلت اس قدر کرتے ہیں کہ اپنی مونچھوں کو کسی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، یا اپنی خاص پہچان کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا کرتے ہیں اور وہ ناپاک پانی پیتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اندر سے عبادات کے شوق اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور آپ اس کو پسند فرماتے تھے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں مڑاؤ، یعنی چھوٹی رکھا کرو، لبوں کو کتروایا کرو، چاہے استورے سے صاف کر لیا کرو۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داڑھی بڑھانا یہ مسلمانوں کی خاص پہچان ہے، صالحین کا ایک خاص عمل ہے، ہر ایک پیغمبر کی ایک پہچان ہے اور ایک مسلمان کی پہچان ہے داڑھی۔ لیکن آج 90% مسلمان اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ شاید اس کے رکھنے سے ہماری دنیا کی بہت ساری ترقی اور بہت ساری ضروریات میں کمی آ جائے۔ یہ ایک سوچ غلط ہے، جبکہ اپنے ملک میں اپنے ملک میں ایک قوم کو اور ایک برادری کو دیکھیے، ان کے بچے اس پر عمل کرتے ہیں اور وہ کامیاب بھی نظر آتے ہیں۔ کوئی مشکل ان کے لیے تجارت میں نہیں، عہدے میں نہیں، گورنمنٹ کے جاب نوکریوں میں نہیں، بلکہ اپنے مذہبی شان اور پہچان کے ساتھ وہ بہت ہی باوقار حیثیت سے اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں نے اس کو اپنی ایک اس طرح کی چیز سمجھ رکھیں کہ داڑھی ہم رکھیں گے تو اس سے شاید کہ ہماری دکان میں، ہماری گاڑیوں میں، ہمارے پیشے سے لوگ قریب نہیں ہوں گے، نفرت کریں گے، دور بھاگیں گے، میری روزی رزق میں فرق آئے گا۔ اس لیے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی پابندی کے ساتھ داڑھیوں کو مڑاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی رکھا کرو، مونچھیں چھوٹا رکھا کرو، یعنی یہ یہودیوں کی مخالفت میں ہے۔ لہذا چاہیے داڑھی رکھنا کہ ہم جب جائیں قبر میں تو میرے آقا اپنی شکل میں مجھے دیکھیں، اپنی شکل میں دیکھیں، اپنی صورت میں دیکھیں، اور اپنی پہچان یہی ہونی چاہیے۔ خاص کر وہ حضرات جن کی عمر بڑھ گئی ہے، خاص کر وہ حضرات جو طویل العمر والے لوگ ہیں، اب ان کو دنیا کی تفریحات کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کو دنیا کی فیشنوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اب کہیں دوسرے کو نکاح کا پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے بزرگ حضرات جن کی عمریں 60-70 سال تجاوز کر رہی ہیں، ان کا چہرہ تو محمد الرسول اللہ کی طرح ہونا چاہیے، علماء اور صالحین کی طرح ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے وہ بھی بڑی پابندی کے ساتھ اپنے چہروں پر استورا چلاتے رہتے ہیں اور اس سنت کو بے دردی کے ساتھ ختم کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ نوجوانوں کو بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن وہ بھی کچھ نہ کچھ بہانے کر کے اس سے بھی وہ دوریاں اختیار کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے بڑے ایک استاد ایک قصہ سنایا کرتے تھے، قصہ نہیں حقیقت۔ ایک نوجوان جب اپنے گناہوں کے پیشے سے ہٹا اور الگ ہوا اور سنت کے مطابق اپنے چہرے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کو رکھنے لگا، یعنی داڑھی کو رکھنے لگا، اور پھر ایک چھوٹی سی تجارت اس نے شروع کی، یعنی فروٹ کا جوس بنا کر کے بیچنا، جبکہ وہ اپنے پیشے کے اعتبار سے لاکھوں کمانے والا پیشہ اس کا تھا، چھوڑ کر کے وہ دین کی طرف آیا اور چہرے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کی۔ اس کی ماں کہنے لگی بیٹا کچھ دنوں کے بعد اگر یہ داڑھی رکھتے تو بہت اچھا، اس لیے کہ ابھی تمہارا نکاح باقی ہے، رشتہ کرنا ہے، لے جانا ہے، تمہاری شکل کو دیکھ کر کے شاید کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو۔ کیا خوبصورت جواب دیتا ہے نوجوان۔ ماں میں جس پیغمبر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اپنے چہرے پر رکھا ہوں، اس پیغمبر، اس ہمارے نبی کو اللہ نے 11 بیویاں دی تھی،
تو مجھے ایک کہیں نہ کہیں ضرور دے دے گا۔ اس لیے ہم اسی داڑھی کے شخص ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ آج ہم نے سنت کو ختم کرنے کے لیے بہانے بنا رکھے ہیں بہت سارے، لہذا داڑھی رکھا کیجئے۔ اللہ کے رسول کو یہ چہرہ بہت پسند ہے، اللہ کو بھی اس کو بہت پسند ہے۔ آگے فرمایا مسواک کیا کرو، اس سے تمہارے منہ میں اور خوشبو آئے گی اور بدبو ضائع ہوگی۔ جو کبھی تم دوسروں کے سامنے جاؤ گے تو اس کا اچھا اثر آئے گا۔ ناک میں پانی ڈالا کرو اور اس کی ناک کی صفائی کیا کرو، چاہے مسجد آؤ چاہے آفس جاؤ، جب کہیں کام کرنے کے لیے جاؤ۔ کیوں؟ انسان کی ایک فطرت ہے اور اس کی عادت ہے ناکوں میں گندگیوں کو جمنا، لہٰذا جب سانس ہم لیتے دیتے ہیں تو باہر کے ذرات آ کر کے اس سے ہمارے دماغ اور دوسرے راستے سے یہاں تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفائی کا حکم دیا تاکہ تم کبھی کسی محفل مجلس مسجد میں آؤ تو ایسا نہ ہو تیری گندگیوں کی وجہ سے بار بار انگلی کرو گے اپنے ناک میں تو دوسروں کی اس سے نفرت ہوگی کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ اس لیے گھر سے نکلتے وقت اپنے ناکوں کو صاف کرنا یہ سنت میں سے۔ غور کیجئے، ان چیزوں کو اللہ کے رسول نے اپنی طرف نسبت کیا تاکہ میری امت دوسروں کی نظر میں بہت اچھا لگے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جمعہ کو غسل کیا کرو۔ کیا کرو؟ جمعہ کے دن غسل کرنا میری سنت ہے، خوشبو لگانا میری سنت ہے، پاک کپڑا پہننا میری سنت ہے۔ یہ ساری سنتوں کو اپنی طرف نسبت کر کے بتانا اس بات کی علامت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں میری امت کی ایک الگ دنیا میں پہچان ہو اور اس کی ایک نمایاں امتیازی حیثیت ہو۔ لہذا میرے بھائی بزرگوں ہمیشہ پاک صاف رہیے۔ آگے فرمایا گیا ناخن کٹوانا، نبی نے فرمایا یہ بھی میری سنت ہے، اسی لیے آپ بڑے اہتمام کے ساتھ جمعہ کے دن آپ ناخن کو کاٹتے تھے، آپ باضابطہ اس کا اہتمام فرماتے تھے، باضابطہ آپ اس کی تیاری کرتے تھے۔ عام حالات میں بہت سارے لوگ اتنی غفلت کرتے ہیں کہ کئی مہینوں اور 15 دن تک کے ناخن کو کاٹتے نہیں، اس سے بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہے، ڈاکٹری لائن سے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ ہاتھ مختلف جگہوں پر جایا آیا کرتا ہے، ناخن ٹچ ہوتا ہے، گندگیاں پھیلتی ہے اور انسان کبھی اس کو منہ میں لیتا ہے تو کبھی کہیں لیتا ہے، تو اس سے اس کے ذرات نکل کر کے انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناخن کاٹا کرو۔ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، مساجد ہم لوگ آتے ہیں تو صرف آنکھ بند کر کے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کو اصلاح کرنے کی اللہ نے ایک ذمہ داری امانت دی ہے تو ہم لوگ غور بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں معاشرے کو، آدمی کیا کر رہا ہے، کیسا پہن رہا ہے، اس کے ہاتھ کی کیفیت کیا ہے، اس کے پہننے کا شکلیں کیا ہے۔ لہذا آج امت گندہ رہنے کے لیے اور گندگیوں کو پسند کرنے کے لائق بنے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم خود بھی صاف رہو اور اپنی جگہ کو بھی صاف رکھا کرو۔ آپ اپنے گھروں کو صاف رکھیے، گھر کے دروازوں کو صاف رکھیے، گھر کے دروازوں کے سامنے چپل جوتوں کو بھی ترتیب نہیں ڈالا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سونے سے پہلے پانی کے برتنوں کو ڈھانک لیا کرو اور چراغ کو بجھا لیا کرو۔ اور ایک بات اور آپ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی کہ اپنے مین دروازہ جو ہوتا ہے گھر کا، اس دروازے کے سامنے پاک صاف کر لیا کرو تاکہ رحمت کے فرشتے رات میں اگر تیرے گھر میں داخل ہونا چاہے تو ان کو تیرے دروازے سے کراہیت محسوس نہ ہو۔ آج دیکھیے مسلمانوں کے گھروں کے پاس جا کر کے کوئی چپل ادھر پھینکا، کوئی ادھر پھینکا، کوئی ادھر ڈالا، کوئی ادھر ڈالا، اس قدر گندگیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہے اللہ کی پناہ، جبکہ یہ لوگ کوئی جاہل نہیں ہوتے ہیں، یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پڑھایا جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں ان کے پیچھے خرچ کیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو لوگ پڑھے لکھے، لیکن اتنی تہذیب نہیں ہوتی ہے ہم کو کیسا رہنا ہے، ہمارے گھر کیسا ہو اور ہم کس طرح سے رہیں۔ لہذا ناخن کاٹنا بھی نبی کی سنت ہے۔
ہر جمعہ کو اس کا اہتمام کیا کیجیے، یا جب بھی فرصت ملے اس کا اہتمام کیا کیجیے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے لوگ ناخن اپنے منہ سے کاٹنے لگتے ہیں، جب غفلت ہو جاتی ہے اور وہ لوگ کاٹتے نہیں پابندی سے تو پھر منہ میں لگانے لگتے، جس سے بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایک زندہ اسلام ہے، اس کی زندہ تہذیب ہے، اللہ کے رسول کی سنت میں خیر اور برکت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ناخن کاٹا کرو، مفاصل کو اچھی طرح دھونا۔ مفاصل کا مطلب جو ہاتھ پاؤں کے جوڑے ہیں، جہاں سے مڑنا یہ ہونا، تو عام حالات میں یہاں پر گندگیاں اور بدبو ہوا کر، اس کو اچھی طریقے سے صاف کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے بعد بغل کے بال کو صاف کیا کرو، یہ میری سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اور زیر ناف کا بال 40 دن میں صاف کرنا ایک نمازی نہیں، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ شیطان ان جگہوں پر میں ٹھکانہ بناتا ہے اور اپنے وسوسے کو ڈالا کرتا ہے، اس لیے پابندی کرنی چاہیے۔ نہیں حضرت موقع نہیں ملتا، ارے داڑھی چھیلنے کے لیے روز موقع ملتا ہے، بازو کے بال صاف کرنے کے لیے موقع ایک مہینے میں نہیں ملتا۔ یہ سب بہانہ بازی ہے اور اسلام اور شریعت اور سنت سے دوری کی علامت ہے۔ اس لیے اپنا نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی ایک بہترین تہذیب ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی کے ساتھ اپنے بالوں کو صاف کیا کرو، یعنی غسل وغیرہ کے وقت میں۔ اور دوسری احادیث پاک میں ہے کہ استنجا کیا کرو تو پانی کا استعمال کیا کرو، ڈھیلے کا استعمال کیا کرو۔ اللہ پاکی کو پسند کرتا، پاک رہنے والے کو پسند کرتا ہے۔ مسجد قباء ایک مسجد ہے مدینہ طیبہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد آپ بنیاد ڈالیں، وہاں کے لوگ اس مسجد میں تعمیری کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ دیے۔ ایک آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا ہم قباء کے رہنے والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں اے میرے نبی، اور آیت نازل ہوئی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ آج بھی اگر اللہ توفیق دے دے تو مسجد قباء میں جائیے تو محراب میں یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ آپ نے وہاں محلے میں رہنے والوں کو بلایا، پوچھا کیسے تم پاکی اور طہارت حاصل کرتے ہو کہ اللہ تم سے اتنا خوش ہے کہ تیری شان میں آیت نازل فرمایا۔ ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ استنجا کرتے ہیں تو بہت اطمینان سے کرتے ہیں، یعنی پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں، ڈھیلے کا بھی استعمال کرتے ہیں، استنجے وغیرہ میں جلد بازی نہیں کرتے ہیں، وہ وقت بہت نازک ہوتا ہے۔ آج لوگ آئے ہیں ایسے ہوا طوفانی میں اور طوفانی میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب کے چھینٹے سے بچا کرو ورنہ قبر کے عذاب اس کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے۔ کھڑے کھڑے پیشاب مت کیا کیجیے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، بیٹھ کر کے پیشاب کیا کرو۔ ہاں کوئی عذر ہے، مجبوری ہو، اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن عام حالات میں شوق میں کہ پینٹ ہم پہنے ہیں، کپڑا ٹائٹ میرا ہے، بیٹھنا میرا مشکل ہے، لہذا آج آفسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں مسلمان بچے کی عادت وہاں سے بگڑتی ہے اور وہ پھر پوری زندگی کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی عادت بنا لیتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں جو آدمی کھڑا کھڑا پیشاب کرتا ہے زندگی میں وہ قرضوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بہت ساری بیماریاں ان کو جکڑ لیتی ہے، کیونکہ یہ جان بوجھ کر کے نبی کی سنت کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ آج بھی گھروں میں ایسے سسٹم بنے ہوئے ہیں، میرے بھائی بزرگ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، پاکی صفائی کا پورا خیال رکھا کیجیے، جلد بازی مت کیا کیجیے، عبادت ورنہ خراب ہو جائے گی، پیشاب کی چھینٹوں سے بچا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا ایک قبر سے گزرنا ہوا تو آپ کی اونٹنی بدکنے لگی، آپ رک گئے، واقعہ بہت مشہور ہے۔ آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کہا یا رسول اللہ اونٹنی بدک کیوں رہی ہے اس قبر کے سامنے سے؟ آپ کہا کہ رکو، اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، جلدی جاؤ اور اس درخت کا ایک شاخ توڑ کر کے لاؤ۔ وہ گئے اور درخت کے ایک شاخ کو توڑ کر کے لائے،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر پر سرہانے میں گاڑ دیے اور دعا فرما کر آگے بڑھے۔ اللہ کے رسول سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کس بنیاد پر اس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا تھا؟ آپ نے فرمایا کوئی بڑا جرم نہیں، یہ پیشاب کرتے وقت ناپاکی یعنی پیشاب کے قطروں سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا کرتا تھا۔ ہم نے اس شاخ کو جو ڈال دی ہے قبر کے سرہانے پر، جب تک یہ ٹہنی یہ شاخ ہری بھری ہوگی، زندہ چیزیں تسبیح اللہ کی کیا کرتی ہے، اس کی برکت سے اللہ اس کی قبر کے عذاب کو ہٹا دے گا۔ آج ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ہمارا کھانا ہماری مزاج سے، ہمارا استنجا پیشاب اپنے مزاج سے، ہمارا پہننا اوڑھنا اپنے مزاج سے۔ اگر مسلمان ہے تو مسلمان بن کر کے زندگی گزارا کیجئے، اس میں عافیت ہے۔ اس لیے آج غور کیجئے، سرسری نظر ڈالیے، جتنا گندہ مسلمانوں کے محلے گلیاں ہوتی ہیں، غیروں کے محلے اور سڑکیں اتنی گندیاں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کہیں گے حکومت ان پر زیادہ توجہ دیتی ہے، اس لیے ان کا محلہ سڑک گلی صاف، ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔ بھائی ہم لوگ خود کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے سامنے خود صفائی کر سکتے ہیں، اپنے گھر اور اپنے دہلیز کا خود پاک صاف رکھ سکتے ہیں، اپنے جسم کو خود صاف رکھ۔ حکومت تو آ کے ناخن کاٹنے کے لیے کوئی آدمی تو نہیں بھیجے گا، حکومت تو ہمارے کے لیے غسل کرنے کے لیے، بغل کے بال صاف کرانے کے لیے آدمی مقرر تو نہیں کرے گا۔ یہ ساری چیزیں تو ہم کو اور آپ کو خود کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر گھر میں برکت چاہتے ہیں تو گھر کے دروازے کو صاف رکھیے۔ سونے سے پہلے جوتے چپلوں جو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کنارے کیجیے اور ایک باکس میں ڈال کر کے رکھیے، تاکہ رحمت کے فرشتوں کے آنے جانے میں کوئی تکلیف اور دشواری نہ ہو۔ تو یہ انسان نہیں، ایک مومن کی فطرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کام کے کرنے سے برکتیں آئے گی، زندگی میں خیر آئے گا، روزی میں برکت، صحت میں برکت، عافیت اور ایک پہچان ہوگی۔ اس لیے 10 چیزوں کو اختیار کیجیے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا یہ 10 چیزیں صرف میری امت کے لیے نہیں بلکہ ساری انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، ان کی شریعت کے احکام اور مسائل میں سے یہ ہے۔ اس لیے رمضان مبارک گزار رہے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کا خوب اہتمام کیجیے، اپنے ناخنوں کو صاف رکھیے، اپنے سر اور اپنے بالوں پر خیال دیجیے، اپنے چہرے مہروں کو اچھا مسلمان بنا کر کے رکھیے۔ ہر آدمی اپنے گھر کے سامنے صفائی کرے تو پورا محلہ صاف نظر آئے گا، لیکن ہم چاہتے ہیں وہ دیکھے گا ہم کیوں دیکھیں گے، وہ دیکھے گا ہم کیوں دیکھیں گے۔ گندہ رہنے میں ہماری ایک عادت سی بن گئی ہے، اس لیے بدلیے، کچھ تبدیلی لائیے، حالات کو ذرا سدھاریے۔ میرے بھائی بزرگوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سب پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے ہیں، اس لیے گندہ رہنا، گندگیوں میں رہنا ایک مسلمان اور ایک ایمان والے کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ آپ پاک صاف ہیں اور پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو بھی پاک صاف رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ناپاکی تو شیطان پسند کرتا ہے اور پاکی کو تو آپ پسند کرتے ہیں، آپ کے حبیب پسند کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ پاک صاف طہارت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ایمانی شان اور پہچان ہم سب کو عطا فرمائیے۔ چھوٹی بڑی ہر طرح کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی زندگی میں خیر عطا فرمائیے، شر اور فتنوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ کی ہوئی نیکیوں کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے اور گناہوں کو معاف فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔